ایک اور صاحب ہیں، سوال کرتے ہیں محمد عمران کرناٹکا سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں اللہ کی جنت میں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں لیکن قبر میں نہیں، اور ان کی حیات کیسی ہے؟ برزخ کی ہے، اور برزخ میں کوئی گیا نہیں ہے، اور شریعت نے بتایا نہیں ہے کہ برزخ کی زندگی کیسی ہے، اس لیے اس کے بارے میں کچھ کہنا درست نہیں ہے۔ تو ہمارے رسول زندہ ہیں، قبر میں بھی، برزخ میں بھی، جنت میں بھی زندہ ہیں، لیکن وہ زندگی کیسی ہے؟ زندہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف قائمے ہیں۔ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ نئے عقیدے نکالے، کہتے ہیں حیات حقیقی حصی دنیاوی کے ساتھ زندہ ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ حیات حقیقی یعنی حقیقی زندگی ہے، جیسے ہماری تمہاری زندگی۔ حیات حقیقی حصی ہے، جس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، چھو کر دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو، ایسی زندگی۔ پھر اس کے ساتھ لگا دنیاوی زندگی ہے۔ یہ سرے سے عقیدہ ہی غلط ہے۔ اگر دنیاوی زندگی ہوتی تو رسول اکرم 63 سال دنیا میں رہے، اللہ رب العزت کو دنیا ہی میں رکھنا ہوتا تو اس دنیا کے اوپر سے آپ کو اٹھا کر قبر میں کیوں بھیجتا؟ کوئی آدمی اس دنیا میں جو زندہ ہے اس سے کہیں کہ بھائی قبر کی زندگی بڑی شاندار ہے، چلو تمہیں دفن کر دیتے ہیں، مانے گا؟ جانے کے لیے تیار ہوگا؟ سنگ مرمر لگا ہوا ہے اور بہت زبردست اے سی لگا دیا ہے ہم نے قبر میں، بس اب تم وہیں رہو، قبر بنا دی ہے تو تم چلو وہیں پر۔ جائے گا کوئی قبر میں؟ اے سی لگی ہوئی ہے، سنگ مرمر لگا ہوا ہے، بلب بھی لگا رکھا ہے روشنی کے لیے، پھر بھی جائے گا نہیں۔ اور قبر میں تو نہ اے سی لگا ہوا ہے، نہ سنگ مرمر ہے، اور نہ روشنی ہے، مٹی میں دبانے کا حکم ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ حیات حقیقی حصی دنیاوی کے ساتھ آپ کی زندگی دنیا جیسی زندگی ہے، تو دنیا کی زندگی میں تو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ 2 دن آپ نہ کھاؤ، کیا حال ہوگا آپ کا؟ رک سکتے ہو بغیر کھائے، بغیر پیے رک سکتے ہو؟ تو یہاں کھانے کی بھی ضرورت ہے، پانی کی بھی ضرورت ہے، اور آپ مان رہے ہو کہ آپ کی زندگی دنیا جیسی ہے، تو وہاں آپ کو کھانے کی بھی ضرورت ہے، پینے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں دنیا میں آپ کھاتے پیتے تھے۔ تو کہاں سے آتا ہے؟ وہاں پر کھانے پینے کا سامان کہاں سے آتا ہے؟ جنت سے آتا ہے۔ کون لاتا ہے؟ کہیں ہے ذکر کہ حضرت جبریل لاتے ہیں؟ چلو اچھا، یہ تو آ گیا، جنت سے آ گیا، مان لیا۔ دنیا کی زندگی میں جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں وہ ہمارا معدہ اس کو فضلہ بنا کر نکال دیتا ہے۔ تو جب دنیا میں رہیں گے، دنیا جیسی زندگی گزاریں گے، پھر کھانے کی ضرورت بھی ہوگی تو فضلہ وغیرہ بھی تو نکلے گا۔ رسول اکرم بھی دنیا میں جب رہتے تھے تو قضاء حاجت کے لیے بھی جاتے تھے، پیشاب بھی کرتے تھے۔ تو وہاں قبر میں کون سا انتظام کیا ہے تم نے؟ تو وہاں گندگی ہو رہی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ توہین ہے اللہ کے رسول کی، ایسا مانا جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات حقیقی حصی دنیاوی کے ساتھ اپنی قبر میں موجود ہیں۔ یہ توہین ہے رسول کی۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے چاہے آپ کا جسم اطہر روضے میں ہو، قبر شریف میں ہو، لیکن آپ اللہ رب العزت کے پاس ہیں جنت میں، اور سب سے بہتر زندگی
اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس زندگی میں کسی کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، اور کھانے پینے کی نہیں ہے تو پیشاب پخانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ زندگی برزخی زندگی ہے، برزخی زندگی میں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارے باپ دادا بھی تو برزخی میں ہے نا، جو مر گئے ہمارے باپ دادا کہاں ہیں؟ وہ دنیا میں ہے کیا؟ دنیا میں تو یہ جسم چونکہ اسی مٹی کا بنا ہوا ہے تو ہم اس مٹی کے جسم کو مٹی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بہت سی قبریں کھودتے ہیں تو دیکھتے ہیں نا خالی اس کے پیر کی ہڈی نکلتی ہے، کبھی کھوپڑی نکلتی ہے، باقی جسم کہاں گیا؟ مٹی کا تھا، مٹی ہو گئے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا اور یہ فضیلت رکھی کہ مٹی آپ کے جسم کو نہیں کھا سکتی۔ اللہ رب العزت نے مٹی کے لیے حرام کر دیا انبیاء کرام کے اجسام کو کھانے کو۔ تو آپ کا جسم مٹی نہیں ہوا ہے، آپ کا جسم ویسے ہی ہے، جسم اطہر آپ کا، اور اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ لیکن یہ لوگ جو مانتے ہیں کہ حیات حقیقی حصی دنیاوی آپ کو حاصل ہے، انہوں نے تو اور آگے 4 قدم بڑھا کر کہہ دیا کہ آپ پر ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور آپ شباشی فرماتے ہیں۔ یہ الملفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ سراسر گستاخی والی باتیں ہیں۔ ایک مسلمان کو اس طرح کے غلط عقیدوں سے توبہ کرنا چاہیے اور اس طرح کے عقیدوں سے باز رہنا چاہیے۔